ایک بیوہ عورت میرے پاس کام مانگنے آئی تو اس کے ساتھ 12 سال کا بچہ بھی تھا۔ میں نے وہ بچہ گھر کے کام کے لیے رکھ لیا۔ ہر روز میری بیوی شکایت کرتی کہ وہ بچہ مجھے گھور گھور کر دیکھتا ہے۔ مجھے بہت عجیب سا لگتا ہے۔ میں اپنی بیوی کی بات کو سن کر ٹال دیتا۔ پھر ایک دن جب کام سے جلدی واپس گھر آیا تو میری روح کانپ اٹھی۔ صبح کا وقت تھا اور گھر میں ناشتے کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ زویا کچن میں میرے لیے پراٹھے بنا رہی تھی اور میں آئینے کے سامنے کھڑا اپنی ٹائی درست کر رہا تھا۔ جب سے میں نے اپنا دفتر اپنے پارٹنر سے علیحدہ کیا تھا، میری ذمہ داریاں بہت بڑھ گئی تھیں۔ اب مجھے صبح سویرے ہی نکلنا پڑتا تھا تاکہ کام کے انبار وقت پر ختم کر سکوں۔ میں نے جلدی ناشتہ ختم کیا اور زویا کو خدا حافظ کہہ کر گھر سے نکل گیا۔ گاڑی چلاتے ہوئے میرے ذہن میں دن بھر کے کاموں کا نقشہ گھوم رہا تھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آج کا دن میری زندگی میں ایک نیا رخ لے کر آئے گا۔ دفتر پہنچتے ہی کام کا بوجھ سر پر آ گیا تھا۔ فائلیں اور میٹنگز کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو گیا جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ دوپہر کے وقت میں اپنی میز پر بیٹھا کچھ ضروری کاغذات دیکھ رہا تھا کہ میری اسسٹنٹ نے دروازہ کھٹکھٹایا اور اندر داخل ہو گئی۔ اس نے بتایا کہ سر باہر ایک عورت آئی ہے جو آپ سے ملنے کی ضد کر رہی ہے۔ میں نے تھوڑی حیرانی سے پوچھا کہ کیا اس نے اپنا نام بتایا ہے؟ اسسٹنٹ نے کہا کہ نہیں سر، وہ کہہ رہی ہیں کہ اسے کام کی سخت ضرورت ہے اور وہ آپ سے ملے بغیر نہیں جائے گی۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا اور تھوڑی دیر سوچنے کے بعد اسے اندر بلانے کا اشارہ کر دیا۔ جب وہ عورت کمرے میں داخل ہوئی تو میں اسے دیکھ کر ٹھٹک گیا تھا۔ وہ برقع پہنے ہوئے تھی مگر اس کا حلیہ بتا رہا تھا کہ وہ کسی بہت ہی پسماندہ طبقے سے تعلق رکھتی ہے۔ وہ شکل سے پڑھی لکھی تو بالکل نہیں لگ رہی تھی مگر اس کی آنکھوں میں ایک ایسی بے بسی تھی جو انسان کو اندر سے ہلا دیتی ہے۔ اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ بھی تھا جس کی عمر غالباً 12 یا 13 سال ہوگی۔ وہ بچہ بہت ہی دبلا پتلا تھا اور اس نے پرانے مگر صاف ستھرے کپڑے پہن رکھے تھے۔ وہ عورت میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے اسے بیٹھنے کا کہا تو وہ کرسی کے کونے پر سمٹ کر بیٹھ گئی تھی۔ میں نے بہت نرمی سے پوچھا کہ جی بتائیے، میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ تو اس عورت نے ایک لمبی سانس لی اور بھرائی ہوئی آواز میں کہنے لگی کہ صاحب جی، میں ایک بیوہ عورت ہوں۔ میرے شوہر کو فوت ہوئے کئی سال گزر چکے ہیں اور اب میرا اس دنیا میں اس بچے کے علاوہ کوئی سہارا نہیں ہے۔ میں بہت غریب ہوں اور فاقوں تک نوبت آ گئی ہے۔ میں یہاں آپ کے دفتر میں صفائی ستھرائی کا کام مانگنے آئی ہوں۔ اگر آپ مجھے کوئی چھوٹا موٹا کام دے دیں تو میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں گی۔ میں نے اسے غور سے دیکھا تو مجھے محسوس ہوا کہ وہ واقعی بہت مجبور ہے مگر میرے دفتر میں فی الحال کسی صفائی والے کی جگہ خالی نہیں تھی۔ میں نے تھوڑی دیر سوچا اور پھر مجھے زویا کا خیال آیا۔ وہ گھر میں سارا دن اکیلی ہوتی تھی اور اسے اکثر گھر کے کاموں میں مدد کے لیے کسی کی ضرورت رہتی تھی۔ میں نے اس سے عورت سے کہا کہ دیکھو، میرے دفتر میں تو ابھی کوئی جگہ نہیں ہے لیکن مجھے اپنے گھر کے لیے ایک چھوٹے لڑکے کی ضرورت ہے جو میری بیوی کا ہاتھ بٹا سکے۔ اگر تم چاہو تو اپنے اس بچے کو میرے گھر بھیج سکتی ہو۔ یہ وہاں صفائی کر دیا کرے گا اور چھوٹے موٹے سودا سلف لانے میں مدد کر دے گا۔ اس طرح تمہارا گزارا بھی چل جائے گا اور تمہارا بچہ بھی محفوظ رہے گا۔ وہ عورت یہ سن کر نہال ہو گئی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک دم سے رونق آ گئی تھی اور اس نے مجھے دعائیں دینا شروع کر دی تھیں۔ پھر وہ کہنے لگی کہ صاحب جی، یہ تو بڑی اچھی بات ہے، میرا بچہ بھی کمائے گا تو ہمارا گزارا چل جائے گا، آپ کا بہت احسان ہے۔ لیکن پھر میں نے سوچا کہ اس عورت کو بھی رکھ ہی لیتا ہوں، بیچاری خود کہاں کام ڈھونڈتی پھرے گی۔ غرض کہ میں نے ان دونوں کو کام پر رکھ لیا تھا۔ پھر اس نے خود ہی ایک مشورہ دیا کہ صاحب جی، ایسا کرتے ہیں کہ میں صبح کے وقت بچے کو آپ کے گھر چھوڑ کر خود دفتر آ جاؤں گی اور شام کو جب میں اپنے کام سے فارغ ہوں گی تو آپ کے گھر سے اسے لیتی جاؤں گی۔ اس طرح وہ سارا دن آپ کے گھر پر رہے گا اور شام کو میرے ساتھ گھر چلا جائے گا۔ میں نے اس کی بات مان لی اور کہا کہ ٹھیک ہے، کل صبح تم اسے میرے گھر چھوڑ دینا۔ اگلے دن میں ابھی اپنے گھر میں ہی تھا کہ وہ عورت ساجد کو لے کر آ گئی۔ اس نے ساجد کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا اور اسے تاکید کی کہ دیکھو ساجد، صاحب جی بہت اچھے ہیں، تم نے دل لگا کر کام کرنا ہے اور باجی کا بہت خیال رکھنا ہے۔ ساجد نے خاموشی سے سر ہلا دیا تھا۔ وہ بچہ بہت عجیب لگ رہا تھا۔ اس کی نظریں مسلسل ادھر ادھر گھوم رہی تھیں جیسے وہ کسی چیز کو تلاش کر رہا ہو یا کسی بات سے ڈرا ہوا ہو۔ زویا صحن میں پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ میں نے اسے پکارا اور ساجد کا تعارف کروایا کہ زویا دیکھو، یہ ساجد ہے، آج سے یہ تمہارے ساتھ گھر کے کاموں میں مدد کرے گا۔ زویا اسے دیکھ کر بہت خوش ہو گئی تھی کیونکہ اسے بھی کسی ساتھی کی ضرورت تھی۔ اس نے ساجد سے بڑے پیار سے پوچھا کہ بیٹے، تمہارا نام کیا ہے؟ جب ساجد نے پہلی بار نظر اٹھا کر زویا کو دیکھا تو اس کی نظروں میں ایک ایسا تاثر تھا جو میں بیان نہیں کر سکتا تھا۔ وہ زویا کو اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے وہ اسے پہلے سے جانتا ہو یا اسے دیکھ کر اسے کچھ یاد آ گیا ہو۔ زویا نے مسکرا کر اسے کچن کی طرف جانے کو کہا تاکہ وہ اسے کام سمجھا سکے۔ ساجد نے کام شروع کیا تو وہ واقعی بہت چست تھا۔ اس نے چند ہی منٹوں میں صحن صاف کر دیا تھا اور پھر برتن دھونے میں زویا کی مدد کرنے لگا تھا۔ میں تھوڑی دیر گھر رک کر دفتر چلا گیا تھا مگر میرے ذہن میں بار بار ساجد کا وہ چہرہ آ رہا تھا جب اس نے زویا کو دیکھا تھا۔ شام کو جب میں گھر واپس آیا تو زویا نے مجھے چائے دیتے ہوئے کہا کہ ارشد، یہ لڑکا بہت عجیب ہے۔ میں نے پوچھا کہ کیوں، کیا ہوا؟ اس نے کوئی غلطی کی ہے؟ تو زویا نے کہا کہ نہیں، کام تو اس نے بہت اچھا کیا ہے مگر جب بھی میں اس کے پاس سے گزرتی ہوں یا اسے کوئی کام کہتی ہوں وہ بس مجھے گھورنے لگتا ہے۔ اس کی آنکھیں اتنی سنجیدہ ہیں کہ مجھے تھوڑی گھبراہٹ ہونے لگتی ہے۔ میں نے ہنس کر زویا کی بات ٹال دی اور کہا کہ زویا، وہ بھی بچہ ہے، شاید اسے تم بہت اچھی لگی ہو اس لیے وہ تمہیں دیکھتا رہتا ہے۔ ابھی اسے ایک ہی دن تو ہوا
رہا ہے آہستہ آہستہ وہ مانوس ہو جائے گا، تم پریشان نہ ہو۔ شام کو جب اس کی ماں اسے لینے آئی تو ساجد خاموشی سے اس کے ساتھ چلا گیا تھا، مگر جاتے جاتے اس نے ایک بار پھر مڑ کر زویا کو دیکھا تو اس کی اس نظر میں ایک ایسی تڑپ تھی جو اس وقت ہماری سمجھ سے باہر تھی۔ گھر میں دوبارہ خاموشی چھا گئی تھی، مگر زویا کے دل میں وہ پہلا شک پیدا ہو چکا تھا جو آنے والے دنوں میں بڑھنے والا تھا۔ ہم نہیں جانتے تھے کہ یہ معصوم بچہ ہمارے لیے کیا ثابت ہونے والا ہے۔ وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا تھا اور آج اتوار کا دن تھا اور گھر میں معمول سے زیادہ سکون محسوس ہو رہا تھا کیونکہ آج مجھے دفتر نہیں جانا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ آج کا دن زویا کے ساتھ گزاروں گا اور گھر کے ادھورے کام مکمل کروں گا۔ میں صحن میں کرسی ڈال کر اخبار پڑھ رہا تھا اور زویا وہیں پاس بیٹھی سبزیاں کاٹ رہی تھی۔ ساجد بھی صبح سویرے ہی آ گیا تھا اور وہ خاموشی سے گاڑی صاف کرنے میں مصروف تھا۔ میں نے اخبار پڑھتے ہوئے کئی بار نظر اٹھا کر اسے دیکھا، وہ بار بار مڑ کر زویا کی طرف دیکھتا اور پھر جیسے ہی اسے محسوس ہوتا کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں وہ فوراً اپنے کام میں لگ جاتا تھا۔ مجھے پہلی بار زویا کی بات میں تھوڑی سچائی محسوس ہوئی تھی کہ ساجد کا انداز واقعی عام بچوں جیسا نہیں تھا۔ اس کی نظروں میں ایک عجیب سی تڑپ تھی۔ تھوڑی دیر بعد زویا کچن میں چلی گئی تھی تاکہ دوپہر کے کھانے کی تیاری کر سکے۔ میں نے دیکھا کہ ساجد نے گاڑی صاف کرنا چھوڑ دی تھی اور وہ آہستہ آہستہ کچن کی کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ وہاں سے زویا کو کام کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایسے تاثرات تھے جیسے کوئی بہت بڑی خواہش پوری ہو رہی ہو۔ وہ بار بار کھڑکی کے پاس جا کر رک جاتا اور پھر ہمت ٹوٹنے پر واپس آ جاتا۔ یہ عمل اس نے 2-3 بار دہرایا تھا اور میں خاموشی سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ میرے دل میں آیا کہ اسے بلا کر پوچھوں کہ آخر وہ کیا کہنا چاہتا ہے، مگر پھر میں نے سوچا کہ شاید وہ ابھی تک ہم سے مانوس نہیں ہوا ہے، اس لیے گھبرا رہا ہے۔ کچھ دیر بعد ساجد کچن کے اندر چلا گیا تھا۔ مجھے وہاں سے برتنوں کے ٹکرانے کی آواز آ رہی تھی اور پھر زویا کی آواز آئی کہ ساجد تم یہاں کیا کر رہے ہو، جاؤ باہر جا کر پودوں کو پانی دو۔ اسی وقت میں نے دیکھا کہ ساجد کچن سے باہر نکلا تو اس کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ وہ سیدھا صحن کے کونے میں جا کر بیٹھ گیا تھا جہاں گھنی بیلیں لگی ہوئی تھیں۔ میں نے اخبار وہیں رکھا اور دبے قدموں اس کی طرف بڑھ گیا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ وہاں اکیلے بیٹھ کر کیا کر رہا ہے۔ جب میں اس کے قریب پہنچا تو میرے قدم وہیں تھم گئے تھے۔ ساجد نے اپنے دونوں گھٹنوں میں سر دے رکھا تھا اور اس کے کندھے بری طرح ہل رہے تھے۔ وہ بہت دھیمی آواز میں سسکیاں لے کر رو رہا تھا۔ اس کے رونے میں ایک ایسی بے بسی تھی کہ میرا دل پسیج گیا تھا۔ میں نے چاہا کہ اس کے سر پر ہاتھ رکھوں، مگر پھر مجھے زویا کی وہ شکایات یاد آ گئیں اور میں نے خود کو روک لیا۔ میں واپس اپنی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا تھا، مگر اب میرا ذہن بھی الجھ چکا تھا کہ آخر یہ 12 سال کا بچہ اتنا کیوں رو رہا ہے اور وہ زویا کے قریب جانے کی اتنی کوشش کیوں کرتا ہے۔ دوپہر کے کھانے کی میز پر زویا بہت سنجیدہ تھی۔ ساجد برتن رکھ کر کچن میں چلا گیا تو زویا نے مجھ سے کہا کہ ارشد کیا آپ نے نوٹ کیا کہ ساجد آج سارا دن میرے پیچھے پیچھے گھوم رہا تھا۔ میں جب کچن میں پیاز کاٹ رہی تھی تو وہ میرے بالکل پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا اور جب میں مڑی تو وہ کچھ بولنے ہی والا تھا کہ پھر خاموشی سے باہر بھاگ گیا۔ مجھے بہت عجیب سا لگتا ہے جیسے وہ مجھے کچھ بتانا چاہتا ہے یا شاید وہ مجھے پہچانتا ہے۔ میں نے مسکرا کر زویا کو سمجھانے کی کوشش کی اور کہا کہ زویا دیکھو وہ یتیم بچہ ہے، شاید اس کی ماں اسے وقت نہیں دے پاتی اس لیے وہ اس طرح ادھر ادھر پھرتا رہتا ہے۔ یہ تمہاری غلط فہمی ہے کہ وہ تمہیں کسی غلط ارادے سے دیکھتا ہے۔ وہ ابھی بچہ ہے اور بچوں کے دل میں کوئی میل نہیں ہوتا۔ تم بلا وجہ اسے نفسیاتی مریض سمجھ رہی ہو۔ زویا میری بات سے مطمئن نہیں ہوئی تھی اور اس نے تھوڑی تلخی سے کہا کہ ارشد آپ مرد ہیں، آپ کو ان باریکیوں کا پتہ نہیں چلتا۔ وہ جس طرح مجھے دیکھتا ہے وہ عام دیکھنا نہیں ہے۔ میں نے زویا کا ہاتھ تھاما اور کہا کہ چلو اگر تمہیں زیادہ مسئلہ ہے تو میں کل اس کی ماں سے بات کروں گا کہ اسے سمجھائے، مگر فی الحال تم اسے ڈانٹا نہ کرو، وہ پہلے ہی بہت سہما ہوا لگتا ہے۔ زویا خاموش ہو گئی تھی مگر مجھے پتا تھا کہ اس کے دل کا ڈر ختم نہیں ہوا ہے۔ سارا دن اسی کشمکش میں گزر گیا تھا۔ ساجد سارا دن گھر کے کونوں خطروں میں چھپتا رہتا تھا۔ کبھی وہ سیڑھیوں کے نیچے بیٹھ جاتا تو کبھی صحن کے آخری سرے پر جا کر آسمان کو گھورنے لگتا۔ اس کی یہ خاموشی اب مجھے بھی تھوڑا تھوڑا پریشان کرنے لگی تھی۔ شام کے وقت جب ساجد کی ماں اسے لینے آئی تو ساجد کی حالت دیکھنے والی تھی۔ وہ گھر سے باہر جانے کے لیے بالکل تیار نہیں تھا۔ وہ بار بار مڑ کر زویا کو دیکھ رہا تھا جیسے وہ اسے کوئی التجا کر رہا ہو۔ زویا نے منہ پھیر لیا تھا کیونکہ وہ اس کی نظروں سے بچنا چاہتی تھی۔ ساجد جب اپنی ماں کے ساتھ جا رہا تھا تو میں نے محسوس کیا کہ اس کے قدموں میں کوئی جان نہیں تھی۔ وہ گھسیٹ گھسیٹ کر چل رہا تھا۔ اس کی ماں نے اس کا ہاتھ زور سے پکڑا ہوا تھا اور وہ اسے تیزی سے لے کر باہر نکل گئی تھی۔ گھر میں ایک بار پھر وہی خاموشی چھا گئی تھی، مگر اس بار اس خاموشی میں ایک بوجھ تھا۔ رات کو سونے سے پہلے میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو دور لگی لائٹ کی مدھم روشنی صحن میں پھیل رہی تھی۔ مجھے ایسا لگا جیسے ساجد ابھی بھی وہیں کہیں چھپا ہوا ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اگلے 2-3 دن اسی طرح گزر گئے تھے۔ زویا نے اب ساجد سے بالکل بات کرنا چھوڑ دی تھی۔ وہ اسے کوئی کام کہتی تو دور سے ہی کہہ دیتی اور خود دوسرے کمرے میں چلی جاتی۔ ساجد اس بات پر بہت زیادہ اداس رہنے لگا تھا۔ میں نے ایک بار اسے دیکھا کہ وہ کچن کے دروازے کے باہر فرش پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ زویا کے جوتے دیکھ رہا تھا۔ اس نے بڑے پیار سے ان جوتوں پر ہاتھ پھیرا اور پھر اپنے سینے سے لگا لیا۔ یہ دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے کہ ایک بچہ اس طرح کی حرکتیں کیوں کر رہا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ گھر کی فضا میں ایک عجیب سا بھاری پن آ گیا تھا۔ زویا جو پہلے ساجد کو ایک یتیم بچہ سمجھ کر اس پر ترس کھاتی تھی، اب اس کے دل میں ہمدردی کی جگہ خوف نے لے لی تھی۔
ساجد کا خاموش رہنا اور پھر اچانک کہیں سے نمودار ہو کر اسے تکنے لگنا اب اسے ذہنی طور پر پریشان کر رہا تھا۔ اگلے چند دن زویا نے ایک نیا طریقہ اپنا لیا تھا۔ وہ اب ساجد کو اپنے قریب نہیں آنے دیتی تھی۔ اگر اسے پانی کا گلاس بھی چاہیے ہوتا تو وہ دور سے ہی اسے کہتی کہ ساجد کچن کی سلیب پر رکھ دو، اور خود وہاں سے ہٹ جاتی تھی۔ ساجد اس دوری کو بری طرح محسوس کر رہا تھا۔ اس کے چہرے کی زردی مزید گہری ہوتی جا رہی تھی اور وہ اکثر اپنی قمیض کے پلو کو دانتوں سے دباتا ہوا نظر آتا تھا، جیسے وہ خود کو کسی کام سے روکنے کی کوشش کر رہا ہو۔ ایک دن موسلادھار بارش ہو رہی تھی اور میں دفتر سے گھر نہیں جا سکا تھا۔ زویا نے فون پر بتایا کہ ساجدہ سارا دن صحن میں بارش میں بھیگ رہا ہے، اور جب میں نے اسے اندر بلایا تو اس نے جواب نہیں دیا، بس وہیں کھڑا روتا رہا۔ زویا کا لہجہ بہت بیزار تھا۔ وہ کہنے لگی کہ ارشد اب حد ہوتی جا رہی ہے، یہ بچہ ہمارے گھر کی خوشیوں کو کھا رہا ہے، اس کی یہ پراسرار حرکتیں مجھے بیمار کر دیں گی۔ میں نے اسے دلاسا دیا کہ میں شام کو اس کی ماں سے سختی سے بات کروں گا کہ اسے کیوں نہیں سمجھاتی۔ شام کو جب اس کی ماں اسے لینے آئی تو میں نے اسے ڈرائنگ روم میں بلا لیا۔ وہ آج دفتر کام کرنے نہیں آئی تھی بلکہ چھٹی مانگ لی تھی۔ وہ عورت اب بھی ویسے ہی برقعے میں لپٹی ہوئی تھی اور اس کی آنکھیں زمین میں گڑی ہوئی تھیں۔ میں نے تھوڑے سخت لہجے میں کہا کہ دیکھو بی بی، تمہارا بچہ کام تو اچھا کرتا ہے مگر اس کی حرکتیں میری بیوی کو پریشان کر رہی ہیں۔ وہ سارا دن اسے دیکھتا رہتا ہے اور بات کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ اگر اسے کوئی مسئلہ ہے تو بتاؤ، ورنہ ہم اسے مزید نہیں رکھ سکیں گے۔ اس عورت نے اپنے دوپٹے سے منہ ڈھانپا اور ہچکیاں لے کر رونے لگی تھی۔ صاحب جی، باپ کا سایہ سر پر نہیں رہا تو شاید اس کا دماغ تھوڑا کمزور ہو گیا ہے، مہربانی کر کے اسے کام سے مت نکالیں۔ اس کی باتوں نے مجھے ایک بار پھر سوچنے پر مجبور کر دیا کہ شاید واقعی غربت اور محرومی نے اس بچے کو ایسا بنا دیا ہے۔ وہ عورت ساجد کو لے کر چلی گئی تھی مگر جاتے ہوئے میں نے دیکھا کہ ساجد نے ایک بار پھر دروازے کی اور سے زویا کو دیکھا اور اس کی نظر میں کیسی التجا تھی، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتا ہو۔ اگلے 2 دن گھر میں ایک عجیب سی کشمکش رہی تھی۔ زویا نے ساجد کو کچن میں آنے سے مکمل طور پر منع کر دیا تھا اور وہ اب سارا دن برآمدے کے کونے میں بیٹھا زویا کی آواز کا انتظار کرتا رہتا تھا کہ کب وہ کوئی کام کہے اور وہ دوڑ کر دے۔ اسے کھانا بھی وہیں دیا جاتا تھا۔ میں نے ایک بار نوٹ کیا کہ ساجد نے اپنا کھانا نہیں کھایا تھا بلکہ وہ روٹی کے ٹکڑوں کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر کے چوٹیوں کو ڈال رہا تھا اور خود خالی نظروں سے دیوار کو گھور رہا تھا۔ زویا نے مجھ سے کہا کہ ارشد، میں جب بھی اسے دیکھتی ہوں مجھے ایسا لگتا ہے جیسے یہ بچہ کوئی بہت بڑی سازش کر رہا ہے۔ آج میں نے اسے الماری کے پاس کھڑے دیکھا تھا، پتہ نہیں یہ کیا ڈھونڈ رہا تھا۔ میں نے زویا کو غصے سے کہا کہ وہ بچہ ہے زویا، کوئی چور یا ڈکیت نہیں، تم اتنا زیادہ کیوں سوچ رہی ہو؟ مگر زویا کا وہم اب ایک جنون کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ وقت اسی طرح گزر رہا تھا اور ہم ابھی تک کسی کشمکش میں تھے جسے ہم ابھی تک سلجھا نہیں پائے تھے۔ وہ اب کام بھی ڈھنگ سے نہیں کر پا رہا تھا۔ کبھی اس کے ہاتھ سے برتن چھوٹ جاتا تو کبھی وہ پوچھا مارتے مارتے اچانک ساکت ہو کر ایک ہی جگہ کھڑا رہتا تھا۔ زویا نے اس سے بات کرنا بالکل بند کر دی تھی۔ وہ اسے دیکھتے ہی دوسرے کمرے میں چلی جاتی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ ساجد کی یہ خاموشی کوئی عام نہیں ہے۔ ایک دوپہر میں دفتر میں بیٹھا فائلیں دیکھ رہا تھا کہ زویا کا فون آیا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ وہ سسکیاں لیتے ہوئے بولی کہ ارشد پلیز آج جلدی آ جائیں۔ ساجد ابھی میرے کمرے کے باہر کھڑا چھپ چھپ کر اندر جھانک رہا تھا اور جب میں نے اسے ڈانٹا تو وہ وہیں بیٹھ کر اپنے بال نوچنے لگا۔ مجھے اس سے ڈر لگ رہا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے وہ پاگل ہو جائے گا یا مجھے نقصان پہنچائے گا۔ میں نے زویا کو حوصلہ دیا اور فوراً اپنی میز سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میرا دل بھی کسی انجانے خوف سے دھڑک رہا تھا کہ آخر وہ 12 سال کا بچہ چاہتا کیا ہے۔ پھر میں نے گاڑی نکالی اور تیز رفتاری سے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے بھر میرے ذہن میں وہی منظر گھومتا رہا کہ ساجد کیسے زویا کو دیکھتا تھا، کیسے اس کے جوتوں کو سینے سے لگاتا تھا اور کیسے اکیلے میں چھپ کر روتا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ آج یہ تجسس یہیں پر ختم ہو جائے گا۔ جب میں گھر پہنچا تو باہر کا گیٹ آدھ کھلا تھا۔ میں نے گاڑی اندر کھڑی کی اور صحن کی طرف بڑھ گیا۔ گھر کے اندر سے ایک عجیب سی سسکتی ہوئی آواز آ رہی تھی، جیسے کوئی بہت درد میں ہو اور اپنی آواز دبانے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں جیسے ہی برآمدے میں پہنچا میں نے دیکھا کہ میرے بیڈ روم کا دروازہ کھلا ہوا تھا جہاں سے زویا کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ میرا خون کھولنے لگا تھا۔ مجھے لگا کہ ساجد نے یقیناً زویا کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی ہے یا اسے زخمی کر دیا ہے۔ میں نے غصے میں مٹھیاں بھینچ لی اور ایک ہی جھٹکے میں کمرے کا پورا دروازہ کھول دیا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ زویا بیڈ پر بیٹھی تھی اور اس کے سامنے فرش پر ساجد بیٹھا ہوا تھا۔ وہ زویا کے گھٹنوں میں اپنا سر دیے پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا اور زویا کا اپنا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ وہ بہت پیار بھرے انداز میں ساجد کے سر پر ہاتھ پھیر رہی تھی اور بار بار کہہ رہی تھی کہ ہائے اللہ، اس معصوم کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیسے ہو گیا۔ میرا غصہ ایک دم سے جنون میں بدل گیا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے دھاڑتے ہوئے کہا کہ یہ کیا تماشا ہے ساجد، تمہاری یہ ہمت۔ میں نے آگے بڑھ کر ساجد کو اس کے کالر سے پکڑا اور اسے ایک جھٹکے سے زویا سے دور کر دیا۔ ساجد سہم کا دیوار سے جا لگا تھا اور ڈر کے مارے اس کے منہ سے آواز تک نہیں نکلی تھی۔ پھر جیسے ہی میں نے اپنا ہاتھ بلند کیا تاکہ اسے ایک زوردار تھپڑ ماروں، مگر زویا نے تڑپ کر میرا ہاتھ پکڑ لیا اور چلانے لگی کہ نہیں ارشد، خدا کے لیے رک جائیں، اس بچے کو مت ماریں، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، ہم اسے غلط سمجھ رہے ہیں۔
اصل گناہ گار تو وہ عورت ہے جو اسے روز یہاں چھوڑ کر جاتی ہے۔ میں نے حیرت سے زویا کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ زویا تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ تم تو خود اس سے ڈرتی تھی، ابھی تھوڑی دیر پہلے تم نے روتے ہوئے مجھے فون کیا تھا اور اب اس کی وکالت کر رہی ہو۔ زویا نے ساجد کی طرف اشارہ کیا جو اب بھی دیوار سے لگ کر ہچکیاں لے رہا تھا۔ اس نے کانپتی آواز میں کہا کہ ارشد تھوڑی دیر پہلے جب میں کمرے میں تھی ساجد اندر آیا، میں اسے نکالنے لگی تو اس نے اچانک اپنی قمیض اوپر کر دی۔ اس کا پورا جسم، اس کی کمر، اس کے بازو نیلے پڑے ہوئے تھے، اسے جگہ جگہ پر نیل پڑے ہوئے تھے۔ وہ عورت جسے ہم اس کی ماں سمجھ رہے تھے وہ اس کی سگی ماں نہیں ہے بلکہ اس کی سوتیلی ماں ہے جو اسے روز رات کو مارتی ہے۔ یہ سب سن کر میری روح فنا ہو گئی تھی۔ پھر ساجد نے پہلی بار ہمت کر کے زبان کھولی اور روتے ہوئے کہا کہ صاحب جی وہ عورت میری ماں نہیں ہے، وہ مجھے یتیم خانے سے لے کر آئی تھی تاکہ مجھ سے مزدوری کروا سکے۔ وہ روز رات کو مجھے بیلٹ سے مارتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر میں نے اس گھر سے کچھ چرایا نہیں تو وہ مجھے جان سے مار دے گی۔ میں باجی کو اس لیے دیکھتا تھا کیونکہ میری اصل ماں کا چہرہ بالکل باجی جیسا تھا، مجھے ان کی خوشبو آتی تھی تو میرا دل کرتا تھا کہ میں انہیں سب بتا دوں، مگر مجھے ڈر لگتا تھا کہ اگر میں نے کچھ بتایا تو وہ عورت مجھے پھر سے مارے گی۔ ساجد کی یہ باتیں سن کر میرے دل پر جیسے کسی نے آرا چلا دیا تھا۔ مجھے اپنی سوچ پر اتنی شرمندگی ہوئی کہ میرا جی چاہا میں زمین میں گڑ جاؤں۔ وہ معصوم بچہ جو ہمیں محافظوں کی طرح دیکھ رہا تھا، جو زویا میں اپنی ماں کی ممتا ڈھونڈ رہا تھا، ہم اسے ایک مجرم سمجھ رہے تھے۔ زویا نے ساجد کو دوبارہ اپنے سینے سے لگا لیا تھا اور وہ دونوں ماں بیٹے کی طرح رونے لگے تھے کیونکہ ہماری شادی کو 12 سال ہو گئے تھے اور اولاد نہ ہونے کی وجہ سے زویا کی ممتا ایک بچے کے لیے تڑپ رہی تھی۔ اسی وقت مجھے احساس ہوا کہ معاشرے میں ہر نظر آنے والا سچ نہیں ہوتا، کبھی کبھی خاموشی کے پیچھے درد کا وہ پہاڑ ہوتا ہے جسے کوئی بھی اکیلا نہیں اٹھا سکتا۔ میں نے ساجد کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کے ننھے ہاتھ چومے اور فیصلہ کر لیا کہ اب وہ عورت کبھی اس بچے کے قریب نہیں آئے گی۔ آج سے ساجد اس گھر کا ملازم نہیں بلکہ اس گھر کا وارث ہوگا۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے جب باہر گیٹ پر دستک ہوئی تو ساجد ایک دم تھر تھر کانپنے لگا تھا۔ زویا کے دوپٹے کو اس نے اتنی سختی سے مٹھی میں بھینچ لیا تھا۔ عورت باہر کھڑی ساجد کو پکار رہی تھی۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا وہ ہمیشہ کی طرح اپنی مصلومیت کا لبادہ اوڑھ کر سامنے کھڑی تھی۔ میں نے گہری سانس لی اور بہت سنجیدگی سے کہا کہ آج سے ساجد تمہارے ساتھ نہیں جائے گا۔ وہ عورت پہلے تو حیران ہوئی اور پھر مکارانہ انداز میں رونے لگی کہ صاحب جی آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ تو میرا اکلوتا سہارا ہے، میں اسے کیسے چھوڑ دوں؟ ساجد نے جب اس کی آواز سنی تو وہ کمرے سے بھاگتا ہوا آیا اور میرے پیروں سے لپٹ گیا۔ وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگا اور پھر سسکیوں کے درمیان کہنے لگا کہ صاحب جی خدا کے لیے مجھے اس کے ساتھ مت بھیجیں، یہ مجھے بہت مارتی ہے، یہ مجھے سگریٹ سے جلاتی ہے اور رات بھر بھوکا رکھتی ہے، میں اس کے ساتھ گیا تو یہ مجھے مار ڈالے گی۔ وہ عورت ساجد کی یہ باتیں سن کر ایک دم سے بفر گئی اور کہنے لگی کہ صاحب جی یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں اسے کیوں ماروں گی؟ بس کبھی کبھی اس کی حرکتوں پر مجھے تھوڑا غصہ آ جاتا ہے تو میں ایک آدھ تھپڑ مار دیتی ہوں، آخر ماں ہوں اس کی۔ لیکن زویا نے کڑک کر کہا کہ بس کر دو بی بی، ہم نے اس کے جسم پر لگے وہ زخم دیکھ لیے ہیں جو تمہاری سنگ دلی کی گواہی دے رہے ہیں۔ کوئی ماں اپنے بچے کو اس طرح نہیں جلاتی، تم اسے یتیم خانے سے صرف اپنا بوجھ بانٹنے کے لیے لائی تھی۔ زویا نے ساجد کو اپنے سینے سے لگا لیا تھا اور پھر میری طرف دیکھ کر کہا کہ ارشد ہماری اپنی کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ نے شاید اس بچے کو ہمارے لیے ہی بھیجا ہے، ہم اسے پالیں گے، ہم اسے وہ زندگی دیں گے جس کا یہ حقدار ہے۔ میں نے اس عورت کی طرف دیکھا اور دو ٹوک لہجے میں کہا کہ دیکھو اگر تم مان جاؤ تو ہم قانونی کارروائی نہیں کرتے، ورنہ تم ایک بچے کو اس طرح مارنے کے جرم میں ساری زندگی کے لیے جیل بھی جا سکتی ہو۔ وہ عورت تھوڑی دیر خاموش ہی تھی، شاید اس کے ذہن میں اپنے اخراجات اور اس بچے کے بوجھ کا حساب چل رہا تھا۔ پھر اس نے بڑی بے حسی سے اپنی آنکھیں پونچھی اور کہنے لگی کہ ٹھیک ہے صاحب جی، اگر آپ کی یہی مرضی ہے تو میں اسے آپ کے پاس چھوڑ دیتی ہوں۔ سچ تو یہ ہے کہ میں خود بھی اب اس کا خرچہ نہیں اٹھا پا رہی تھی، مہنگائی کے اس دور میں ایک اضافی پیٹ پالنا میرے بس کی بات نہیں تھی۔ وہ عورت بغیر کسی دکھ یا ملال کے وہاں سے پلٹ گئی تھی۔ ساجد اب بھی زویا کے گلے لگا ہوا تھا، مگر اب اس کے رونے میں وہ خوف نہیں تھا بلکہ ایک سکون تھا، جیسے اسے اپنی کھوئی ہوئی جنت مل گئی ہو۔ وہ بار بار زویا کے چہرے کو دیکھتا اور پھر اس کے ہاتھ چوم لیتا، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ اب اسے کوئی نہیں مارے گا۔ رات کے وقت میں نے اسے دیکھا کہ زویا نے ساجد کو ستھرے کپڑے دیے تھے اور آج وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہا تھا۔ ساجد کی آنکھوں میں جو چمک تھی وہ میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس نے ایک نوالا کھایا اور پھر رک کر پوچھا کہ باجی کیا اب میں ہمیشہ یہی رہوں گا؟ تو زویا نے اس کی پیشانی چومی اور کہا کہ ہاں بیٹا، اب تم اس گھر کے ملازم نہیں بلکہ ہمارے بیٹے ہو اور کل سے تمہارا اسکول میں داخلہ کروایا جائے گا اور اب تم مجھے باجی نہیں بلکہ امی کہو گے۔ ساجد کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو چھلک پڑے تھے۔ اس رات جب میں نے اسے سوتے ہوئے دیکھا تو مجھے محسوس ہوا کہ اللہ کے کام کتنے نرالے ہیں۔ اس نے یتیم کو ماں کا آنچل دے دیا تھا اور ہم جیسے بے اولاد جوڑے کو گھر کی رونق بخش دی تھی۔ اب مجھے پتہ چل گیا تھا کہ کبھی کبھی کسی کی خاموشی ایک بہت بڑی چیخ ہوتی ہے جسے سننے کے لیے کانوں کی نہیں بلکہ دل کی ضرورت ہوتی ہے۔ ساجد کی وہ خاموش نظریں دراصل ایک فریاد تھی جو اللہ نے سن لی تھی۔